سیٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ کہے گا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص پورے پاکستان میں کسی قسم کا لیڈر اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں کے خلاف یا تحریک انصاف میں ہوتے ہوئے فارورڈ بلاک یا تحریک انصاف میں ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی طرف جائے گا، اس کی پاکستان میں پولیٹکس ختم ہو جائے گی۔ یہ جو 41 بندے ہیں ان میں سے کسی کا کوئی بڑا نام نہیں ہے، اور ان لوگوں میں سے 98% نے اپنی پولیٹکس کی شروعات کی ہے۔ ایک بہت بڑا نام ہے جو کہ کہتا تھا کہ کے پی میں حکومت میں نے بنوائی ہے، وہ ہے پرویز خٹک۔ اگر پرویز خٹک کو سامنے رکھ کے ایک سٹڈی کی جائے کہ اتنا بڑا نام جس نے چیف منسٹر رہ چکا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے باقی سارے تھے، محمود خان تھا چیف منسٹر رہ چکا ہے، جب 2 چیف منسٹر نے مل کے آدھی سیٹ بھی نہیں نکالی، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ ہمایوں محمد صاحب، آج فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں اب تک تقریباً 25 کے قریب لوگ مسنگ پرسنز ہیں، انکلوڈنگ ایم این ایز، ممبر قومی اسمبلی بھی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، انہیں اپنا جو بھوک ہڑتالی کیمپ ہے وہ پارلیمان کے باہر سے اٹھا کے سپریم کورٹ لے کر جانا چاہیے، اور سپریم کورٹ کو بتانا چاہیے کہ یہ لوگ ہم سے رابطے میں نہیں آ رہے ہیں۔ تو کیا یہ بات درست ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ سے رابطے میں نہیں ہیں اس وقت؟ دیکھیں، ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، اب فواد صاحب جو ہے نا وہ اپنی بات کر رہے ہوں گے، ان کو جو انفارمیشن ہوگی اس بیسس پہ ان کی بات ہوگی۔ جو مجھے پتہ ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف نے ان لوگوں کو سیف جگہ پہ پارک کیا ہوا ہے، ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ، کہ بھئی ان لوگوں کو یہ جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو آپ جن کے اوپر خرچہ ہوتا ہے ان کو کسی ایسی جگہ پہ رکھو کہ ان کو حکومت یا ان کو ادھر ادھر کوئی چیز ہو نہ ہو، اور جب ضرورت پڑے تو ان کو ریپروڈیوس کر دو۔ دس از مائی انڈرسٹینڈنگ ایک چیز۔ لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ کے سامنے کرنا چاہیے، دیکھیں ہمیں سپریم کورٹ کے سامنے کے علاوہ خدشے کے پیش نظر ہمایوں محمد صاحب آپ نے ان لوگوں کو سیف ہاؤس پہ رکھا ہوا ہے، اور کیا ان کی مرضی کے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ ظاہر ہے وہ خود انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر پریشرز ہیں، ہم اگر اس جگہ پہ رہے تو ہمارے اوپر یہ پریشر ہے وہ پریشر، جو میری اطلاعات ہے۔ اب میری اطلاعات انڈائریکٹلی ہے، ڈائریکٹلی نہیں ہے، تو میں جو سمجھ سکتا ہوں میں وہ بتا رہا ہوں۔ یعنی وہ 25 لوگ جن کی جانب نشاندہی فواد چودھری صاحب نے کی ہے، معذرت کروں گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 25 کے 25 لوگ سیف ہاؤس میں ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جو مجھے معلوم ہے ایک شخص ایسا ہے جس کا فون ان کی بیگم کے پاس تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ملک سے باہر چلے گئے ہیں، اور حالانکہ کوئی بندہ اپنا فون چھوڑ کے بیگم کے پاس، خاص طور پہ بیگم کے پاس چھوڑ کے فون باہر نہیں جاتا، تو وہ ایک آدمی ہے جس کے اوپر بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ باقی سارے کے سارے جو ہے نا، باقی 40 کے 40 انہوں نے اپنے ڈاکیومنٹس بھی جمع کرائے ہوئے ہیں، انہوں نے ہیلپ بھی دیا ہوا ہے، اور ان میں سے بعض لوگ جو کہ دیکھیں اس میں ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے، ایک بہت سالڈ ہوتے ہیں، ایک درمیان میں ہوتے ہیں، وہ بھی نکل جائیں گے، جو سب سے چھوٹے والی طرف ہے جس پہ ذرا وہ تھا اس کو ہم آگے کر رہے ہیں۔ آپ ریاض فتحانہ صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنا موبائل فون اپنی بیگم کو دیا ہوا ہے، ریاض فتحانہ صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کمالیہ سے آپ کے میں نے دیکھیں میں نام نہیں لینا چاہتا، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا۔ آج کل کی دنیا میں کوئی انفارمیشن چھپی رہ نہیں سکتی، آج کل اتنا ایڈوانس ہو گیا، کوئی انفارمیشن چھپی رہ نہیں سکتی۔ ریاض فتحانہ صاحب پی ٹی آئی کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ ہاتھ ملانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جو شخص بھی ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے گلے ملے، جو کرے، ان کے ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو فرق پڑے گا کہ اس بندے کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ ایسا قطع نظر اس بات سے سر، سیاست میں نے مان لیا ختم ہو جائے گی، میں تو خبر کی بات کر رہا ہوں کہ ریاض فتحانہ صاحب وہ مانا اپنا نقصان کریں گے، مگر یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم جی، میں ان کا نہیں بتاتا کہ میں نام کو رہنے دینا، نام از ناٹ امپورٹنٹ، اٹ از ون انڈیویجول، اینڈ دیٹ انڈیویجول اگر وہ کرتا ہے میرے لحاظ سے اس سے زیادہ کمعقل انسان کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے پہلے سیگمنٹ میں بات ہو رہی تھی، اس وقت جو حکومت ہے وہ ایک لاش کی طرح ہے جو بدبو دے رہی ہے،
اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اور ان دونوں کا وزن اٹھایا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ میں. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے مت کرو یہ کام. یہ لاش نہ خود کچھ کر سکتی ہے, الٹا اس کی بدبو کی وجہ سے آپ کے اوپر نام آ رہا ہے. اور آپ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہ ہوں. آپ کی بقا اس ملک کی بقا ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں؟ نہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ یار اس لاش کو کندھا مت دو, اس سے جان چھڑاؤ, کیونکہ اس کی بدبو آپ کے اوپر ریفلیکٹ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے اوپر. اور آپ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں آپ ہم سے بات کریں, آپ ان کو چھوڑے, آپ ہمارے پاس آ جائیں. یعنی الٹیمیٹلی تو سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹنا ہے. نہیں, ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے, ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پاس آ جائے. ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے, آئی ایم سوری, ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں, ہم ایک مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کام نہ کرے. باقی دوسرا جو مشورہ یہ ہے کہ آپ ایکچولی انوالوڈ ہی نہ ہو ان چیزوں میں. ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یو شوڈ ناٹ بی بائس, یو شوڈ ناٹ بی ایون پارٹ آف اینی پولیٹیکل تھنگ. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو بظاہر جو چیزیں چل رہی ہیں, ہم ان کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر ایک گندا نام لے کر آ رہے ہیں. جب آپ سپورٹ کرو گے تو آپ کے اوپر نام آئے گا. آپ نے اپنے لوگوں کو سیف ہاؤس میں رکھا ہوا ہے اس ڈر سے کہ کہیں یہ لوگ کسی دوسرے سے ہاتھ نہ ملا لیں یا ان پہ کوئی پریشر ڈال کے ان سے ان کی وفاداری نہ چھین کے لے جائیں. کیا آپ چھانگا مانگا کی سیاست کر رہے ہیں؟ آپ الزام تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر یا کسی اور پہ لگاتے ہیں, آپ خود بھی وہی سیاست کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو اٹھا کے آپ کسی سیف ہاؤس میں لے گئے. ایک منٹ ہے, جو آپ کو پتہ ہے چھانگا مانگا میں کیا ہوا تھا؟ چھانگا مانگا میں اوروں کو بلوا کے اوروں کو پیسے دے دلا کے وہ کیا تھا, جیسے سندھ ہاؤس میں ہوا تھا, وہ چھانگا مانگا تھا اس زمانے کا. آج کل سندھ ہاؤس چھانگا مانگا ہے. نہیں, آپ بھی تو چلیے, آپ چھانگا مانگا کو چھوڑے, آپ سندھ ہاؤس والا کام ہی کر رہے ہیں. اس میں سے ایک چھوٹی پورشن ہے. آپ سندھ ہاؤس والا کام کر رہے ہیں سر. نہیں, سندھ ہاؤس میں انہوں نے اپنے بندے نہیں رکھے ہوئے تھے, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بندوں کو رکھا ہوا تھا. سکتے ہیں کہ یہ آپ کے بندے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ہم نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے. وہ انڈیپینڈنس ہے نا, ایز آف ناؤ تو انڈیپینڈنس ہے. ابھی تو ان کی وہ شامل نہیں ہوئے پی ٹی آئی میں فارملی. سوری, ایک منٹ, ادھر میں آپ کو کریکٹ کر لوں. سوری, ادھر مجھے کریکٹ کرنے دے. دیکھیں, سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا ڈیسیجن تھا ان کو انڈیپینڈنٹ قرار دینے کا وہ غلط ہے. انہوں نے ان کو سیٹ اسائیڈ کر دیا, انہوں نے اس کو کالعدم قرار دیا. تو اب یہ اس ڈیسیجن سے پہلے کا جو ٹائم ہے جس میں یہ اپنی جو ایفیڈیوٹ جمع کرائیں گے کہ بھئی ہم کس پارٹی کے ساتھ ہیں اور پارٹی سے سرٹیفکیٹ لیں گے, یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے. یہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ وہاں پہ عمران خان کے نام پہ یہ لڑے ہیں. نا سر, they are still not being notified by Election Commission of Pakistan. تو ابھی کا سٹیٹس انڈیپینڈنٹ ہی ہے. میں تو اچھا چلے لیٹ می آسک ان ادر وے. بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دوسرے لوگوں کو اٹھا کے چھانگا مانگا یا سندھ ہاؤس میں رکھا گیا تھا, آپ تو اپنے لوگوں کو سیف ہاؤس میں رکھ رہے ہیں, اپنے لوگوں سے ڈر محسوس کر رہے ہیں, خطرہ محسوس کر رہے ہیں. دیکھیں, اس طرح ہوتا ہے. وہ میرے خیال میں قرآن میں اللہ تعالیٰ اسی طرح کہتا ہے کہ پہلے آپ اپنی احتیاط کر لو, پھر توکل اللہ پہ کرو. تو ہم لوگ اپنی احتیاط کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی پرابلم آئے گا, یہ ہٹیں گے, لیکن احتیاط کرنا لازم ہے. ہم احتیاط کر رہے ہیں. بعض دفعہ بڑے پریشرز آ جاتے ہیں, کسی کا کوئی نہ کوئی پریشر آ جاتا ہے, تو ہم اس لحاظ سے احتیاط کر رہے ہیں. باقی مجھے فل کانفیڈنس ہے, مجھے سوائے اکا دکا کے مجھے آلموسٹ 100% کانفیڈنس ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ 40 لوگ, بلکہ موسٹ پروبلی وہ 41واں جو کہ بھولا بھٹکا ہے وہ بھی آ جائے گا. میں اتنا ضرور جانتا ہوں. اچھا, لاسٹلی میں ذرا آپ کو حافظ نعیم الرحمان صاحب جو امیر جماعت اسلامی ہیں ان کا ایک شکوہ ہے اور طنز بھی کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی. اتنے کنفیوزڈ ہے آپ لوگ کہ پہلے آپ کہہ رہے تھے ہمارا مینڈیٹ واپس کریں فارم 47 اور آپ ری الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, تو حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے کنفیوز لوگوں سے ہم کیا بات کریں. دیکھیں, جو مجھے پتہ چلا ہے اس میں دو ضرور سامنے آئی ہیں. ایک طرف ری الیکشن کی بات آئی ہے, اور ایک طرف دوبارہ جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ری الیکشن کا نہیں ہے. سب سے پہلے جو ہے نا کہ اس طرح ہے, سب سے پہلے بات ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ نے ہمارے جو 3 مین کنڈیشنز ہیں وہ ایک ہے, نمبر 1 جو مینڈیٹ ہے, جن کا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے, ٹھیک ہے. نمبر 2 ہمارے جو لوگ غلط کیسز کے اوپر اندر کیے گئے ان کو چھوڑا جائے. اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے آگے. یہ 3 بیسک
وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ ہم کر رہے ہیں. اب اس کے بعد دوسری آگے کیا ہو سکتی ہے؟ اب آگے کی ایک رائے یہ ہے کہ اگر ہم لوگ خالی مینڈیٹ واپس لیتے ہیں تو آپ لوگ کہو گے کہ یار پی ٹی آئی اپنی مینڈیٹ کے لیے. وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ساروں کو راضی ہوتا ہے, جو میرا دماغ کام کرتا ہے جس طرح دیکھتا ہے, اگر ساروں کو راضی ہوتا ہے اور ہر ایک کے لیے یہ فیس سیونگ ہے, تو آپ نئے الیکشنز کرا لو. اس الیکشن کمیشن کے تحت نہیں, ایک نیا انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن لے کر آؤ, نیا الیکشن کرا لو, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ہمارا بیسک معاہدہ یہی ہے کہ ہمیں اور سب